بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت بلال، آپ جسی تھے، سید نہیں تھے، کالے تھے، سفید نہیں تھے، غلام تھے، آزاد نہیں تھے، ان پڑھ تھے، عالم نہیں تھے، لیکن آپ کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ آپ مکہ مکرمہ کی زمین پر چلتے تھے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہ کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں گے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ 2 وقت کی روٹی بھی ملتی ہے تو پیزا برگر کی ضد کرتے ہیں۔ شکر ادا کیا کرو اللہ کا، ورنہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کوڑے میں سے کھانا ملنے پر بھی مطمئن نہیں ہوتے۔ مجھے لوگوں کو معاف کر دینا آتا ہے مگر دل میں دوبارہ جگہ دینا نہیں آتا۔ یہ بھی اگر خطا ہوئی، بے شک ہوئی خطا، اپنا سمجھ کے تجھ کو پکارا کبھی کبھی۔ ہمیشہ مخلص رہیں۔ آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے مگر کردار اور رویے دائمی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ سکون کا مطلب نہیں جانتا۔ عورت شک کبھی نہیں کرتی مگر وہ پوچھتی رہتی ہے، وہ بس ڈرتی ہے دوسری عورت کی شراکت سے۔ وہ محبت پوری چاہتی ہے اور اسے مکمل مرد چاہیے ہوتا ہے، ہمیشہ اور زندگی بھر کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بوڑھے کی عزت کرنا میری عزت کرنا ہے۔ میرے خاموش رہنے پر اکثر لوگ مجھے کمزور سمجھتے ہیں جبکہ میں خاموش ہوں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ سامنے والے کی آخری حد کیا ہے۔ الحمدللہ کہا کرو، بے شک قرآن بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ آمین۔